در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروی ما ز نام مصطفیٰ است. با مصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤست، گر بہو نرسیدی تمام بول ہوئی است. اور نسیم از حجاز آیت کہ نہ آیت، نسیم از حجاز آیت کہ نہ آیت، سرود رفتہ باز آیت کہ نہ آیت. معزز مہمانان گرامی، علماء اکرام اور خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آج کی اس پروقار تقریب کے انعقاد پر محترم سلطان محمود گوندل صاحب اور سہارا ٹائمز کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وقت کافی بیت چکا ہے اور میں خود بہت مشتاق ہوں محترم جناب اپنے معزز مہمان جناب رضا عابدی صاحب کو سننے کا، اس لیے میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا. جب ہم اقبال کے پیام کے بارے میں سوچتے ہیں تو بے شمار الفاظ، تراکیب، اصطلاحات ذہن میں گردش کرنے لگ جاتی ہے. اقبال کا پیام کیا ہے؟ اقبال کی فکر کیا ہے؟ اقبال کا فلسفہ کیا ہے؟ جب ہم اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اس کا فلسفہ، اس کا فکر، اس کا میسج کیا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ اقبال کا پیغام عشق رسول کا پیغام ہے، اقبال کا پیغام خودی کا پیغام ہے، اقبال کا پیغام آزادی کا پیغام ہے، جہد مسلسل کا پیغام ہے، حقیقی تصوف کا پیغام ہے، اتحاد امت کا پیغام ہے، فقر کا پیغام ہے، علم کا پیغام ہے، بیداری شعور کا پیغام ہے، یقین کا پیغام ہے. اقبال کا پیغام قوت اور جرت کا پیغام ہے، ربط ملت کا پیغام ہے، نوجوانان ملت کو شاہین صفت دیکھنے کا پیغام ہے اور بنانے کا پیغام ہے. جب میں مزید سوچتا ہوں اور سوچتا چلا جاتا ہوں تو الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے کہ مجھ جیسا کم علم اقبال کے پیغام کیا حقیقی ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتا، تو پھر میں اقبال کی اس شعر کا سہارا لیتا ہوں کہ اوروں کا ہے پیام اور، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. اقبال کے پیغام کی اسی آفاقیت اور ہماگیریت کو سمجھنے کے لیے میں فقط دو لفظوں میں اس کو سمیٹنا چاہوں گا، اور وہ دو لفظ کیا ہیں؟ شاید میں کسی سے ڈس ایگری بھی کر رہا ہوں یہاں پر، لیکن اقبال کا جو پیغام ہے وہ دو لفظوں میں سمیٹوں گا. وہ یہ ہے کہ اقبال کا پیغام قرآن کا پیغام ہے، اور اقبال کا پیغام صاحب قرآن کا پیغام ہے. اقبال کا پیغام قرآن اور صاحب قرآن کا پیغام ہے. جہاں یہ کہا گیا کہ اقبال کی شاعری پر قرآن کا ٹھپا لگایا جاتا ہے، نہیں، اقبال کی شاعری پر قرآن کا ٹھپا نہیں لگایا جاتا. اقبال کی شاعری پر قرآن کی مہر لگائی گئی ہے، اور وہ اقبال نے خود لگائی ہے. کب لگائی ہے اور کہاں لگائی ہے یہ بھی بتاتا ہوں. اقبال کا کلام پڑھیے، رموز بے خودی فارسی کا کلام ہے، اس کا آخری کلام عرض حال مصنف بحضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں لکھتے ہیں، اقبال کہتے ہیں، گر دلم آئینہ بے جوہر است، گر دلم آئینہ بے جوہر است، در بحرفم غیر قرآن مزمر است. اگر میرا دل وہ آئینہ ہے جو جوہر سے خالی ہے، اور اگر میری شاعری میں قرآن کے علاوہ کچھ بیان ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اقبال کہہ رہے، خود کہہ رہے اپنی شاعری کے بارے میں کہ اگر میری شاعری میں قرآن کے علاوہ کچھ بیان ہوا ہے، پردہ ناموس فکرم چاکن ای خیاباں راز خارم پاکن. یا رسول اللہ، میری فکر کی ناموس کا پردہ چاک کر دیں، اور یہ جو آپ کی امت ہے، اس امت کے اس گلستان سے اقبال کے کانٹے کو نکال دیں. اگر اقبال نے قرآن کے علاوہ کوئی میسج امت کو دیا ہے، اگر آپ کی امت کو اقبال نے حق کا پیغام نہیں دیا،
قرآن کا پیغام نہیں دیا تو اقبال ایک کانٹا ہے جس کی اسلام کے گلشن میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں، حد کر دیتے ہیں کہ روز محشر خوار و رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسائے پاک کن میرا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر میرے کلام میں قرآن کا بیان نہیں ہے، قرآن کے معانی کا بیان نہیں ہے، قرآن کی شرح نہیں ہے، تو روز محشر خوار و رسوا کن میرا، مجھے محشر کے روز میدان محشر میں ذلیل و رسوا کر دیں، بے نصیب از بوسائے پاک میرا، مجھے اپنے قرب سے محروم کر دیں، اپنی شفاعت سے بھی محروم کر دیں۔ تو یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے قرآن کے بارے میں جو اقبال خود اپنی شاعری کے اندر کر رہے ہیں۔ اب اقبال کے پیام کو جیسے میں نے عرض کیا کہ مجھ جیسا مبتدی تو کبھی نہیں سمیٹ سکتا کہ اقبال کا پیام کیا ہے۔ میں آخر میں اقبال کا کچھ منتخب کلام جو اقبال کے پیام پر ہی مبنی ہے وہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ بال جبریل کے یہ اشعار ہیں۔ علامہ نے فرمایا کہ دل سوز سے خالی ہے، دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، وہ آنکھ کہ ہے سرمائے افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے، اور کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے، اور کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خسو خاشاک نہیں ہے، اور عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ اور اگلے کلام میں ہزار خوف ہو، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق، کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق، اور علاج ضعف یقین ان سے ہو نہیں سکتا، علاج ضعف یقین ان سے ہو نہیں سکتا، غریب گرچے ہیں راضی کے نکتہ ہائے دقیق، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق، اور اسی طلسم کہن میں اسیر ہے آدم، اسی طلسم کہن میں اسیر ہے آدم، بغل میں اس کی ہیں اب تک بتان عہد عتیق، بغل میں اس کی ہیں اب تک بتان عہد عتیق، میرے لیے تو ہے اقرار باللسان بھی بہت، میرے لیے تو ہے اقرار باللسان بھی بہت، ہزار شکر کہ ملا ہے صاحب تصدیق، ہزار شکر کہ ملا ہے صاحب تصدیق، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو ہے مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔